ناظرین، میں ہوں خورشیدہ پروین اور نیوز مومنٹ اردو سے آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ نیوز مومنٹ اردو میں آج جمعرات ہے اور ہم مومنٹ جمعرات شروع کر رہے ہیں جو جمہوریت پسندوں کے لیے خاص ہے۔ ہمیں پارلیمنٹ میں اپنے نمائندوں کے بارے میں جاننا چاہیے جو معاشرے کو بدعنوانی سے پاک اور مجرمانہ سرگرمیوں سے پاک بناتے ہیں، قانون بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے جب وہ خود ہوں؟ آج کی خبروں کی سرخیاں درج ذیل ہیں۔ مختلف ریاستوں سے مجرمانہ الزامات کا سامنا کرنے والے ممبران پارلیمنٹ کی تفصیلات جمہوریت پسندوں کو ریڑھ کی ہڈی کو کانپ دے گی۔ رگھوناتھ پور میونسپلٹی کے وارڈ نمبر 7 کے تحت ایک خاتون کی طرف سے کروڑوں روپے کے غبن کے الزام کے خلاف بدھ کو تقریباً 150 خواتین نے رگھوناتھ پور تھانے کے مل گیٹ کے سامنے احتجاج کیا۔ مغربی بنگال کے بجٹ 2025 میں لکشمی بھنڈار کے لیے 50,000 کروڑ روپے ڈی اے میں 4% اضافہ ہوگا۔ سابق صدر پرنب مکھرجی کے بیٹے ابھیجیت کانگریس میں دوبارہ شامل۔ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact please contact 9774030 17593 1908857 to 7585971093. 250 سے زائد ارکان پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ فوجداری مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ سیاست کے مجرمانہ ہونے سے منتقل ڈیٹا گزشتہ پیر کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوک سبھا کے 543 ممبران پارلیمنٹ میں 251 کے خلاف فوجداری مقدمات ہیں، جن میں سے 170 پر ایسے جرائم کا الزام ہے جن کی سزا 5 سال یا اس سے زیادہ ہے۔ مختلف ہائی کورٹس میں ڈیٹا اکٹھا کرتے ہوئے اومکش کیوریا اور سینئر ایڈوکیٹ وجنی ہنساریا نے جسٹس دیپانکر دتا اور منموہن کی بینچ کو 83 صفحات پر مشتمل رپورٹ پیش کی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کیرالہ کے 20 میں سے 19 ایم پی تقریباً 95% کو مجرمانہ الزامات کا سامنا ہے اور ان میں سے 11 کو سنگین مقدمات کا سامنا ہے۔ مختلف ریاستوں سے مجرمانہ الزامات کا سامنا کرنے والے ممبران پارلیمنٹ کی تفصیلات جمہوریت پسندوں کو ریڑھ کی ہڈی کو کانپ دے گی۔ تلنگانہ کے 17 ممبران پارلیمنٹ میں سے 14 کو مجرمانہ الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ 82% اڑیسہ کو 76%، 21 میں سے 16 جھارکھنڈ کو 71%، 14 میں سے 10 تامل ناڈو کو 67%، 30 میں سے 26 دیگر بڑی ریاستوں اتر پردیش، مہاراشٹر، مغربی بنگال، بہار، کرناٹک، آندھرا پردیش کے تقریباً 50% ایم پیز نے مجرمانہ مقدمات کا سامنا کیا۔ ہریانہ میں 10 ایم پی اور چھتیس گڑھ میں 11 ایم پی
صرف ایک ایم پی مجرمانہ الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ پنجاب کے 13 میں سے 2، آسام میں 14 میں سے 3، دہلی میں 7 میں سے 3، راجستھان میں 25 میں سے 4، گجرات کے 25 میں سے 5 اور مدھیہ پردیش کے 29 میں سے 9 ایم پیز مجرمانہ الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ 223 میں عدالت نے دائرہ اختیار والی ہائی کورٹس کو ہدایت کی تھی کہ وہ سابق یا موجودہ قانون سازوں کے خلاف فوجداری مقدمات کی سماعت کی پیش رفت کی نگرانی کے لیے ایک بینچ تشکیل دیں۔ بہت سی ریاستوں نے ابھی تک نامزد عدالتیں قائم نہیں کی ہیں، جس کی وجہ سے کئی ریاستوں میں ایسے مقدمات کی سماعت دہائیوں سے زیادہ عرصے سے زیر التوا ہے۔ یکم جنوری تک 4732 فوجداری مقدمات ایسے ملزمان کے خلاف زیر التوا ہیں جو یا تو موجودہ یا سابق قانون ساز ہیں۔ اس فہرست میں اتر پردیش سرفہرست ہے، جہاں 1171 ایسے معاملات زیر التوا ہیں۔ دیگر ریاستوں میں جن میں اس طرح کے کیسز کی بڑی تعداد موجود ہے، اڑیسہ 457، بہار 448، مہاراشٹر 442، مدھیہ پردیش 326، کیرالہ 315، تلنگانہ 313، کرناٹک 255، تامل ناڈو 220، جھارکھنڈ 133 اور دہلی 124 ہیں۔ امتناعی احکامات کی خلاف ورزی پر کئی قانون سازوں کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ 4732 فوجداری مقدمات میں سے 863 موجودہ یا سابق قانون سازوں کے خلاف سی آر پی سی کی دفعہ 144 کے تحت لگائے گئے امتناعی احکامات کی خلاف ورزی کے لیے درج کیے گئے ہیں، جو کہ ہماچل پردیش 3017 کیسز کے لیے مخصوص ہے، تلنگانہ 112 اور مہاراشٹر 96، لیکن دہلی نے ایسے صرف 4 معاملے درج کیے ہیں۔ سینئر ایڈوکیٹ نے لبرل ملتوی اور پیش نہ ہونے کی شکایت کی ہے۔ جب آزادانہ التوا، ملزم کی عدم پیشی اور موجودہ سابق ممبران پارلیمنٹ کے خلاف مقدمات کی سماعت کے لیے نامزد عدالتوں کو اضافی عدالتی کام دیے جانے کی شکایت کی گئی تو جسٹس دتا اور منموہن نے کہا کہ چونکہ یہ حکم 3 ججوں کی بینچ نے پاس کیا ہے، اگر ایک ہی طاقت کے ساتھ معاملہ ہوتا تو یہ بہتر ہوتا۔ ان سے مناسب بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ سی جے آئی کو بھیج دیا۔ رگھوناتھ پور میونسپلٹی کے وارڈ نمبر 7 کے تحت ایک خاتون کی طرف سے کروڑوں روپے کے غبن کے الزام کے خلاف بدھ کو تقریباً 150 خواتین نے رگھوناتھ پور تھانے کے مل گیٹ کے سامنے احتجاج کیا۔ ورکنگ رپورٹر وکاس پرساد کی رپورٹ کے مطابق خواتین نے شکایت کی کہ ایک خاتون نے غلطی سے ان کے ناموں پر دستخط کروا کر رقم لے لی اور خواتین سے کہا کہ انہیں کوئی رقم ادا نہیں کرنی پڑے گی، لیکن دیکھا گیا ہے کہ اب مختلف بینکوں کے لوگ آ کر ان خواتین سے قرض کی ادائیگی کے لیے کہہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ماتھے پر تناؤ آ گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھا گیا کہ غلطی سے پیسے لینے والی خاتون گھر کو تالا لگا کر بھاگ گئی ہے۔ ایسے میں یہ خواتین وارڈ نمبر 7 کے بی جے پی کونسلر دنیش شکلا کے پاس پہنچی اور واقعہ بیان کیا۔ آخرکار انہوں نے خاتون کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے رگھوناتھ پور پولیس اسٹیشن پر مظاہرہ کیا، ان سے اس بارے میں تھانے میں تحریری شکایت درج کرائی۔ احتجاج کرنے والی خواتین نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اب کیا کرنا ہے۔
ہم کسی بھی طرح سے پیسہ اکٹھا نہیں کر سکتے۔ نئی 13 افراد کی صلاحیت کی لفٹ کے ساتھ رانی گنج اسٹیشن پر بہتر رسائی۔ مسافروں کی سہولت اور رسائی کو بڑھانے کی جانب اہم قدم۔ مشرقی ریلوے کے آسنسول ڈویژن نے فخر کے ساتھ رانی گنج اسٹیشن پر 13 افراد کی گنجائش والی ایک نئی لفٹ کی تنصیب کا اعلان کیا ہے۔ یہ پلیٹ فارم نمبر 4 کے سفری تجربے میں ایک اہم قدم ہے۔ تمام مسافروں کے لیے مختلف معذور افراد کی ضروریات کو پورا کرنے پر خصوصی زور دینے کے ساتھ نئی لفٹ پلیٹ فارم تک ہموار اور آرام اور رسائی کو یقینی بنانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اس طرح نقل و حرکت کے مسائل کے ساتھ مسافروں کو درپیش چیلنجوں کو نمایاں طور پر کم کیا گیا ہے۔ مختلف طور پر معذور مسافر، بزرگ شہری اور بھاری سامان رکھنے والے اب اسٹیشن پر آسانی کے ساتھ تشریف لے جائیں گے، جس سے ان کے سفر کے مجموعی تجربے میں اضافہ ہوگا۔ مزید لفٹ ایک آٹومیٹک ریسکیو ڈیوائس سے لیس ہے جو بجلی کی خرابی کی صورت میں لفٹ کو خود بخود قریبی منزل پر منتقل کرکے مسافروں کی حفاظت کو یقینی بناتی ہے۔ آسنسول کے ہارٹن روڈ پر 6 جعلی گرفتار کال سینٹر کا پردہ فاش۔ بینو سریواستو کی اطلاع کے مطابق آسنسول درگاپور پولیس کے کمشنریٹ کے سائبر اسٹیشن میں آج ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر آسنسول درگاپور پولیس کمشنریٹ کے تمام سینئر افسران موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی تھی کہ آسنسول کے ہارٹن روڈ علاقے میں ایک فرضی کال سینٹر چلایا جا رہا ہے۔ آسنسول درگاپور پولیس کمشنریٹ کے سائبر اسٹیشن کے انچارج کی سرپرستی میں کال سینٹر پر چھاپہ مارا گیا۔ وہاں اس وقت اچھے لوگ کانوں میں ہیڈ فون لگا کر امریکہ اور کینیڈا میں گاہکوں سے بات کر رہے تھے۔ اس سے پوچھ گچھ کے دوران انکشاف ہوا کہ وہ امریکہ اور کینیڈا میں صارفین کو فون کرکے یہ کہہ کر دھوکہ دیتا تھا کہ اس کے کمپیوٹر میں وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اگر سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا گیا تو ان کا کمپیوٹر سسٹم کریش ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیگر ذرائع سے ان سے رقم وصول کی گئی۔ تفتیش سے معلوم ہوا کہ وہ ایک امریکی کمپنی سول پلیکے میں کام کرتا تھا۔ تمام گرفتار افراد آسنسول درگا پولیس کمشنریٹ علاقے کے رہنے والے ہیں۔ ان کے ناموں میں سید رضوی، اطہر علی، اعظم محمد، رضوان، مختار حسین، محمد نہال، راجیو گپتا شامل ہیں۔ ان کے پاس سے کچھ ہارڈ ڈسک اور دیگر الیکٹرانک گیجٹس برآمد ہوئے ہیں۔ مغربی بنگال کے بجٹ 2025 میں لکشمی بھنڈار کے لیے 50,000 کروڑ روپے ڈی اے میں 4% اضافہ ہوگا۔ اسرار احمد کی رپورٹوں کے مطابق مغربی بنگال حکومت کا بجٹ ریاست کی وزیر مملکت برائے خزانہ چندرما بھٹاچاریہ نے اسمبلی میں پیش کیا۔ اپنی بجٹ تقریر میں انہوں نے سرکاری ملازمین کے لیے 4% مہنگائی الاؤنس کا اعلان کیا۔ چندرما بھٹاچاریہ نے کہا کہ بڑھی ہوئی شرح پر ڈی اے 1 اپریل سے لاگو ہوگا۔ اپوزیشن ایم ایل ایز نے بجٹ کا بائیکاٹ کیا اور چلے گئے۔ بجٹ کے اعلان میں چندرما نے کہا کہ ریاستی پات شری پروجیکٹ آنگن واڑی کارکنوں کو 70,000 اسمارٹ فون فراہم کرے گا۔ مختص 200 کروڑ روپے کے تحت سڑکوں کی ترقی کو جاری رکھے گا۔ اگلے مالی سال میں اس پروجیکٹ کے لیے مزید 1,500 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ریاست میں دریا کے کناروں حل کرنے کے لیے ایک ماسٹر پلان کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے 200 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔
پائلٹ پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کے لیے آئندہ مالی سال میں 6,593 کروڑ 58 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کو 41 کروڑ 15 لاکھ 379 روپے مختص کیے گئے ہیں۔ محکمہ صحت اور خاندانی بہبود کے لیے 21,000 کروڑ روپے سے زیادہ مختص ہے۔ اس کا پورا بجٹ اس حکومت کا ہے۔ سابق صدر پرنب مکھرجی کے بیٹے ابھیجیت کانگریس میں دوبارہ شامل۔ سابق صدر پرنب مکھرجی کے بیٹے ابھیجیت مکھرجی ترنمول کانگریس کے ساتھ مختصر مدت کے بعد کانگریس میں واپس آ گئے۔ ابھیجیت نے بدھ کو کولکاتہ میں AICC انچارج غلام احمد میر اور دیگر ریاستی قائدین کی موجودگی میں باضابطہ طور پر پارٹی میں دوبارہ شمولیت اختیار کی۔ 2021 میں کانگریس چھوڑنے والے ابھیجیت نے اپنی واپسی کو اپنے گھر واپس آنے کے طور پر بیان کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ریاستی اسمبلی میں پارٹی کے انتخابی زوال کو دیکھتے ہوئے کانگریس میں دوبارہ شامل ہونا ایک سیاسی طور پر درست اقدام ہے، تو انہوں نے جواب دیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کانگریس کی صورتحال کیا ہے۔ میں ذاتی وجہ سے وہاں گیا تھا، میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ ہم احکامات کو آگے بڑھاتے ہیں، جو ذمہ داری ہمیں دی جاتی ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ اب ہے سمے مومنٹ کے SMS کا۔ May this Shab-e Barat, mercy, blessing, benefit, pardon and forgiveness that descends upon the people of the earth. اس شب برات کو رحمتوں اور مغفرتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنایا، جس سے اہل زمین پر مہربان کھل اٹھے۔